میرا یقین کہتا ہے کہ انشاءاللہ عید سے پہلے ہی باہر آئیں گے عمران خان. بشرا بی بی بھی بالکل وہ بھی ریلیز ہوں گی عید سے پہلے انشاءاللہ. ہم عمران خان کو پھولوں کے ہار میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ اور گھر پر عید منائیں گے. دنیا میں اتنا استقبال شاید کسی کا ہوا ہوگا جو عمران خان کا ہوگا انشاءاللہ. 10 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان نے باہر آنا ہے یا نہیں, تو یہ صحیح بات ہے. لیکن 10 کا 11-12 بھی ہو سکتی ہے. مطلب وہ کنٹینیو جب رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وقت اس میں لگتا ہے. میں بس ایک دن میں کنکلوڈ کرتا ہوں, 2 دنوں میں کرتا ہوں, دوسری سائڈ کرتی ہے. میں یہ 10 تاریخ کا کہہ رہا ہوں, شروعات ہو رہی ہیں ان کی. سوشل میڈیا پہ جو لوگ تنقید کریں ان کو کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پر امید رہنا چاہیے. مایوسی کفر ہے. اگر میں مایوس ہو جاؤں تو پھر آپ کہیں گے جی وکیل ہی مایوس ہیں تو پھر تو ہمارا ہے. تو میں ایک پازیٹیو سوچ رکھنا. آلویز تھنک بگ اینڈ تھنک گڈ. اور اسی میں جو ہے اگر آپ اچھا سوچو گے, اونچا سوچو گے تو اچھا ہی ہوگا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور ماہر قانون دان سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں. کھوسہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ قیمتی وقت دینے کا. ایک بار آپ نے پھر انکشاف کر دیا ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت سے لوگ جو ہیں بلکہ وائرل ہو چکے ہیں کہ عید کی نماز بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ گھر پہ ادا کریں گے. تو یہ جو آپ کی طرف سے ایک انکشاف سامنے آیا ہے وہ پیچھے منطق کیا ہے اس کے؟ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, عدالتوں کے ذریعے آئیں گے, کیسے باہر آئیں گے؟ سوشل میڈیا پہ تو کئی لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل, یہ بتائیے گا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ڈیل گالی بن چکی ہے. خدا را ڈیل مت کیا کریں, کہا کریں, کیونکہ عمران خان ڈیل کے سخت خلاف ہے. اس نے مجھے بڑا واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا, نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح جو ہے ملک چھوڑ کے سرور محل میں جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے. میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے یہ پاکستان کی ساری جیلیں ہی کیوں نہ مجھے پھرائیں. سو یہ تو طے شدہ ہے. لیکن جو میں نے بات کی ہے, دیکھیں 3 سال سے وہ بابا سلاسل ہیں. یہ 4تھا سال جا رہا ہے اس حکومت کا جو فسطائیت کی حکومت ہے. اب ریجیم چینج تو ثابت ہو گیا کہ امریکہ ریجیم چینج کے لیے کہاں تک اور کس حد تک جاتا ہے. ڈونلڈ لو کے ذریعے اس نے دھمکی دی. ہمارے تو یہاں میر جعفر اور میر صادق مل گئے, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں نہیں ملے تو وینزویلا میں انہوں نے بمبارڈمنٹ کر کے انہوں نے صدر اور اس کی وائف کو اٹھا لیا اور آج تک وہ جیلوں میں پڑے ہوئے. ایران کو وہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. ایران پر ریجیم چینج, اب یہ تو کھلی ڈھکی بات ہے نا, ایران پر انہوں نے لٹرلی ایسا حملہ کیا کہ ان کی جو ہے جو وہ ہیں جو چیف ہیں, نہ صرف وہ بلکہ آیت اللہ خامنائی اور ان کے 49 ٹاپ براس جو ہے ملٹری اور سویلین ان کی حکومت کے, ان کو ساروں کو شہید کیا انہوں نے. اور ان کا خیال تھا کہ شاید اس طریقے سے ریجیم چینج کر دیں گے, اور لوگوں کو پھر بار بار ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کرتا رہا برملا کہ اب آپ اٹھیں اور آپ جو ہے حکومت کی تبدیلی لے لیں, اپنے ہاتھوں میں لے لیں. یعنی اکساتا رہا. یہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سوورن کنٹری, ایک جو ہے خود مختار ریاست کے جو ہے خلاف بغاوت پر اکسایا جائے اور کہا جائے کہ آپ لے لو. لیکن آفرین ہے ان کی ایرانیوں کی. آپ دیکھیے گا کہ وہ اگر ان کے کوئی اختلافات تھے بھی جو کہ ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں سیاست میں, کیوں نہیں ہوتے ہیں, بالکل ہونے چاہیے, لیکن ان کو جو ہے بجائے اس کے کہ کوئی انتشار پیدا ہوتا وہ سارے متحد ہو گئے. اور یہ غلط فہمی تھی امریکہ کی جو 1450 سال سے حضرت امام حسین کا اور ان کی شہادتوں پر جو اپنے آپ کو خون برساتے ہیں سینکڑوں سالوں سے, یعنی 1450 سال سے کر رہے ہیں. وہ تو ان کا تو یہ عقیدہ ہے, ایمان کا حصہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ان کو تو ایک اور کربلا مل گئی ہے خامنائی. صاحب یہ بتائیں, یہ جو عید کی نماز خان صاحب نے گھر پڑھنی ہے اور یہ آپ کا جو انکشاف ہے, یہ آپ ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں عید کی نماز خان صاحب گھر پڑھیں گے؟ یہ ذرا اپنے الفاظ میں بتائیں. ایسے میں حکومت افورڈ کر ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ جو ہے عمران خان کو اس انداز سے اس کی جو ہے فسطائیت کا جو ہے شاخسانہ بن سکے. تو چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے درخواستیں دیں تو کیس لگنا شروع ہو گئے. اور نہ صرف یہ, 10 تاریخ کو میرے
یہ اپیل لگی ہوئی ہے جس کی آج بھی میں تیاری یہاں ساتھ لے کے آیا ہوا ہوں. اور میں نے کہا جی کہ پھر یہ تاریخ نہ لیں دوسری سائڈ, تو انہوں نے پابند کیا کہ آپ نہیں بھی آئیں گے تو میں اس اپیل کو فیصلہ کروں گا, سنوں گا. تو ایک تو یہ ہے کہ 2 کیسز رہ گئے ہیں, اس لیے انشاءاللہ اس میں تو مجھے کبھی امید ہے کہ جو میرے پاس ہے انشاءاللہ خان صاحب اس میں بری ہوں گے. 10 تاریخ کو اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ 10 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان نے باہر آنا ہے یا نہیں, تو یہ صحیح بات ہے. دیکھیں 10 کا 11-12 بھی ہو سکتی ہے, مطلب وہ کنٹینیو جب رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وقت اس میں لگتا ہے. میں بس ایک دن میں کنکلوڈ کرتا ہوں, 2 دنوں میں کرتا ہوں, دوسری سائڈ کرتی ہے. میں یہ 10 تاریخ کا کہہ رہا ہوں, شروعات ہو رہی ہیں ان کی. اور دوسرا جو ہے توشہ خانہ جو اب القادر ٹرسٹ والا کیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کو بھی جسے کہتے ہیں, اس کا بھی نمبر لگ گیا. وہ پچھلی تاریخ پر لگا ہوا تھا جسٹس سومرو صاحب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کی بھی تاریخ جو ہے وہ اسی انشاءاللہ عید سے پہلے ہی لگا چاہتی ہے. تو یہی کیس رہ گئے ہیں جن میں باقی ساروں میں یا بری ہو چکے ہیں عمران خان صاحب, یا ان کی ساروں میں ضمانت ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں 6 کیسز ان کے تھے جس میں عدالت نے جو فیصلہ دیا ان کو مخلصی کی, ان کی ضمانت پر رہائی کی. تو انہوں نے کہا استغاثہ کوئی بھی اس میں شہادت جو ہے پیش نہیں کر سکا, یعنی وہ عدالت نے ہی ضمانت کے جو لیتے ہوئے جو فائنڈنگز دی ہیں اسی میں انہوں نے وہ کیس سمیش کر کے کواش کر دیے تقریباً. سو اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب عید گھر پہ گزاریں گے, تو میں اس تجزیے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو میرے سامنے جو مقدمات ہیں جس میں ہم نے, چونکہ دیکھیں جب عمران خان صاحب نے چٹھی بھیجی سی جیل سے اور علیمہ خان کے ذریعے سے مجھے ملی کہ میں نے جا کے دینی ہے, تو میں نے جب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کو دی تو اس میں عمران خان کی باقی فسطائیت کے جو ہے انہوں نے اپنے اوپر جو اور پارٹی پر جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے کیسز جو 3 سال سے وہ جو ہے لٹکائے جا رہے ہیں وہ عدالت عالیہ میں اور عدالت عظمیٰ میں سپریم کورٹ میں, ان کو لگایا جائے اور ان کو قانون اور انصاف کی پرکھٹی پر ان کو یکسو کیا جائے. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, آپ وکیل کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایک ماہر سیاست دان بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ رہے, گورنر پنجاب آپ رہے. یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز گھر پڑھیں گے, وہ عدالت کے ذریعے ہی کیسز سے ان کو ریلیف ملے گا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہے؟ یہ بھی بتائیے. ٹیبل پہ بیٹھ کے تو بعد میں بات ہوگی, پہلا ان دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں کیے ہیں ہم. جو ہے جب عمران خان صاحب باہر تشریف لاتے ہیں, جب مخلصی ہو جاتی ہے, اور چونکہ میں نے ایک سپریم کورٹ میں ایک یہ بھی پٹیشن دائر کر رکھی ہے کہ سینٹینس کے ساتھ کنوکشن بھی ان کی جو ہے معطل کی جائے, یعنی وہ فیصلہ ہی معطل کیا جائے تاکہ وہ قدغن جو ہے جس کی بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے الیکشن میں حصہ لینے سے, تاکہ وہ ختم ہو. کیونکہ جب وہ ختم ہوتا ہے تو ہم ان کو MNA بنا کے پارلیمان میں لے جائیں گے, اور اس کے بعد وہ پارٹی کی سربراہی بھی قانونی اور آئینی طور پر وہ اس کی اپنا سربراہی بھی ان کو ظاہر ہے کہ وہ منتخب ہوں گے, بلا مقابلہ منتخب ہوں گے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی ہے. نواز شریف کا کبھی الیکشن ہوا ہے, کبھی بلاول کا. آپ تمام پٹیشنز کر رہے ہیں دائر, آپ کو لگتا ہے کہ عدالت جو ہے اس کو انٹرٹین کریں گی اور آپ کی جو سنوائی ہے یہ معاملہ عید سے پہلے آپ ہو جائیں گے فری؟ دیکھیں اس لیے جب میں نے عرض کیا کہ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے لگائے دیے کیسز, پھر ہماری اس اصطلاح پر, ہماری اس نالش پر, اگرچہ ہمیں 2 دفعہ دھرنا دینا پڑا سپریم کورٹ کے باہر. چیف منسٹر صاحب خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی ساتھ ہوتے تھے اور ہماری ساری پارلیمانی پارٹی ہوتی تھی, لیکن ظاہر ہے اس کا ایک پریشر پڑتا ہے, لامحالہ پڑتا ہے, اور پھر کوئی بھی اتنا جو ہے اپنے آپ کو وہ برداشت نہیں کر سکتا اس ہی. اب جو ہیٹ ہے وہ آپ کی ریجنل پالیٹکس کی بھی ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس کی بھی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے آپ وکیل بھی رہے ہیں, ان کی بھی سنا تھا کہ صحت جو ہے ٹھیک نہیں, لیکن ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوتی ہے, اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ کیا عید سے پہلے بشرا بی بی بھی رہا ہو جائیں گی آپ کو لگتا ہے, یا لگتا ہے بھی صرف بانی پی ٹی آئی کا ہی ٹائم ہوا جیسا کہ آپ نے کہا؟ نہیں, بشرا بی بی بھی بالکل
وہ بھی ریلیز ہوں گی. دیکھیں جب میں ان کو عید سے پہلے انشاءاللہ جب میں ان کو بنی گالہ میں ان کو مقید کیا گیا تھا بشرا بی بی کو، تو جب میں وہاں ملاقات کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے جو ہے کچھ اور ایک کمرے میں بالکل سیل کر دیا گیا تھا بند. یہ تو ایسے ہی مس نومر تھا کہ انہیں گھر پر مقید کیا گیا، نہیں، وہ تو ایک کمرہ تھا اور اس کو کھڑکیاں بھی سیل اندر سے کی ہوئی تھی. یعنی یقین کریں کہ وہ کہیں باہر ان کو سورج کی کرن بھی نہیں اندر آ سکتی تھی. اور وہ تو اس سے بھی بدتر تھا. جیل میں چلیں اور لوگ ہوتے ہیں، کسی سے آپ کو بات چیت کر سکتے ہیں، وہاں تو قید تنہائی کی انتہا تھی فضائی. اور انہیں کوئی ایسی چیز دی گئی کھانے میں جس سے ان کا ناک، کان، آنکھوں سے، سب چیزوں سے ایسے وہ پانی بہنا شروع ہوا. ایک ہفتہ پورا ان کا پیٹ کے اندر ساری جلن رہی، آنتیں وغیرہ ہر چیز وہ کھا نہیں سکتی تھی. یہ تو خیر چونکہ وہ تہجد گزار ہے تو وہ جو ہے اپنا اس ول پاور سے اور اس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ایک ہفتے کے بعد وہ نارملائز ہونا شروع ہو گئی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ، اور نالش کر کے انہوں نے کہا اس کی بجائے مجھے اڈیالہ جیل میں بھیجا جائے. اڈیالہ جیل وہ اس لیے گئی تھی کہ وہاں تو ان کا پرسان حال ہی کوئی نہیں تھا. یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہر جو قیادت ہے گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ آپ تو بڑے مچور ہیں، سیاستدان، سینئر ہیں، ان میں سے میرے خیال سب سے زیادہ سینئر آپ ہی ہیں کھوسا صاحب. تو یہ جو سارے لوگ گروپس بنا کے بیٹھے ہیں، آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں کہ ایک ہو جائیں اور پارٹی کے لیے، خان کے لیے کام کریں یا پاکستان کے لیے کام کریں؟ یہ گروپس بندی کیوں ہے پی ٹی آئی میں اتنی زیادہ؟ نہیں دیکھیں، رانی شہید بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی کھوسا صاحب بڑی پارٹی میں ہمیشہ ڈبز بھی ہوتے ہیں، ہاکس بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکایت بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ تعریف کر کے تو آگے نہیں جائیں گے. تو سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آگے کی طرف جو ہے پرواز کرنا. تو وہ جو ہے اس لیے جتنی بڑی پارٹی ہوتی ہے اتنی ہی اختلاف رائے ہوتی ہے اس میں، اور سب کو قیادت کا کام ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے کوئی اختلاف ہے پارٹی کے اندر. دیکھیں پارٹی کے اندر اس وقت اختلاف ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان پر اگر کسی کا تنازع ہو، تو عمران خان پر تو کسی کا کوئی لاسٹ پہ میں آپ سے اگر یہ کویشچن کروں کہ عمران خان آج رمضان 17واں رمضان ہے، تو میں یہ سوال آپ سے کروں کہ عمران خان کب جیل سے باہر آئیں گے، تو اس کا ایک لائنر جواب کیا ہوگا کھوسا صاحب؟ دیکھیں عید سے پہلے. اب میں کوئی اس میں کٹ آؤٹ ڈیٹ نہیں دوں گا کیونکہ یہ اب 10 کو شروع ہو رہا ہے، یہ 11، 12، 13، 14، 15، ایک ہفتہ 2 ہفتے پہ چل سکتا ہے. لیکن یہ میں میرا دل کہتا ہے اور میرا یقین کہتا ہے کہ انشاءاللہ عید سے پہلے ہی باہر آئیں گے عمران خان، کیونکہ اب یہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ یہ کوئی ایسی مداخلت کرے. دیکھیں ہم کوئی رعایت نہیں اس حکومت سے چاہتے، ہم کہتے ہیں فلو کو جانے دیں تاکہ عدالتیں یکسو کر کے فیصلہ کریں. باقی چیزیں جو معاملات ہیں وہ یقیناً ٹیبل پر بیٹھ کر ہوں گے. ابھی کوئی اور ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے حکومتی لوگوں سے آپ کے چیمبر وہاں پہ قومی اسمبلی میں آئے بھی تھے، وہ کوئی بات چیت آگے بڑھی سر؟ دیکھیں آج اگر دیکھیں تو آج کے دن میں محمد بن سلمان، یہ اپنا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے آج ملاقات ہوئی ہے ان کی. انٹرنیشنل سینیریو پر بھی وہ جو ہے نظر رکھ رہے ہیں کہ ایران کے معاملے کو ڈائریکٹ براہ راست پاکستان متاثر ہوتا ہے. اور پاکستان میں اس لیے یگانگت کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم افورڈ نہیں کر سکتا دنیا کے یہاں تلاطم ہو. کیونکہ افغانستان کے بارڈر پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹ جا رہا ہے، نیتن یاہو کو مل رہا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ یہ نیکسس بن رہا ہے. ادھر سے ایران کے ساتھ جو ہے مڈل ایسٹ کے اور عرب ممالک کی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کا خون کا رشتہ ہے ایک وابستگی. آپ کو امریکہ اور اسرائیل اور یہ جو جنگ چل رہی ہے، لاسٹ پہ یہ کویشچن جنگی صورتحال پہ امریکہ اور اسرائیل کہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اور ایران آپ کو کہاں پہ آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دونوں طرف سے ابھی تو بمباری میزائل جاری ہیں اور بہت سی ایران کے لوگ جو ہیں بہت سے شہید بھی ہو چکے ہیں، وہاں پہ بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. تو یہ فائنل کہاں پہ معاملہ رکے گا؟ دیکھیں یہ ہے بیٹل آف نروز ہے، اور بیٹل آف نروز میں جو بھی اعصاب کے جس سے مضبوط ہوتے ہیں وہی جیتتا ہے، چاہے وہ آپ کی سیاست ہو، چاہے وہ مقدمے بازی ہو، اور چاہے وہ جنگ ہو. تو
اعصاب جتنے مضبوط ایران کے ہیں جتنے آپ کی سوچ ہے. اب دیکھیں کہ انہوں نے کتنے آرام سے, ایک دفعہ ان کی پارلیمان پر اٹیک ہوا تھا اور ساری وہ اڑ گئی تھی, انہوں نے بالکل اعصاب کو قائم و دائم رکھا اور انہوں نے دوبارہ الیکشنز کروا کے بنا دیا. اب انہوں نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنائی اس کو شہید کیا گیا ہے تو انہوں نے اس کے بیٹے کو بنا دیا ہے, اور دیکھیں کہ وہ وہاں چیخ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو, وہ کہتا ہے اس کو بھی ماریں گے. ارے بابا تم خدائی دعوے کرنا شروع کر دیے. دیکھیں جب بھی تکبر کسی چیز میں آ جائے نا, اللہ تعالیٰ کی جبلت جو ہے پھر وہ اس میں آ جوش میں آ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جبلت یقیناً اس جوش میں آئے گی کہ میں اپنے مسلمانوں کو, اپنے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پیروکاروں کو جو ہے میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا. سوشل میڈیا پہ جو آپ پر تنقید ہو رہی ہے اس کا جواب لازم دے دیجیے کہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار عید سے پہلے جو ہے کھوسا صاحب کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں, لیکن 3 عیدیں گزر گئی. تو اس پہ کیا سوشل میڈیا پہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پر امید رہنا چاہیے. مایوسی کفر ہے. اگر میں مایوس ہو جاؤں تو پھر آپ کہیں گے جی وکیل ہی مایوس ہیں تو پھر تو ہمارا ہے. تو میں ایک پازیٹیو سوچ رکھنا. آلویز میں ان کو کہوں گا آلویز تھنک بگ اینڈ تھنک گڈ, اور اسی میں جو ہے اگر آپ اچھا سوچو گے, اونچا سوچو گے تو اچھا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ترقی اور وہ جو ہے ترویج دے گا. اگر ہم خود ڈپریس ہو کے کہیں گے جو جی کوئی نہیں جی کوئی یہ ہے وہ ہے فلاں ڈینگے, تو پھر وہ آپ کی مایوسی جو ہے وہ پھر آپ کو نیچے ہی دھکیلتی چلی جائے گی. تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب میں کہتا ہوں تو اللہ کی میں رضا اس میں شامل کرتا ہوں. میں کوئی اپنی جانب سے, دیکھیں ان کو میں صاف کہہ دوں, میری کوئی اپنی ذاتی اس میں انا کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی میرا. میں کہتا ہوں یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم کوشش کرو میں تمہارے لیے, تم تجسس کرو میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. یہ اللہ ہی نے ان کو مخلصی دینی ہے. لیکن ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا اور یہ جیل کے دروازے بھی کھلیں گے انشاءاللہ اڈیالہ جیل کے, اور ہم عمران خان کو پھولوں کے ہار میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ اور گھر پر عید منائیں گے. دنیا میں اتنا استقبال شاید کسی کا ہوا ہوگا جو عمران خان کا ہوگا انشاءاللہ جب وہ باہر آئیں گے جیل سے. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے سردار لطیف کھوسا صاحب کی, جو کہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پازیٹیو سوچنا چاہیے, اچھا سوچنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اچھا ہی کرے اور آپ کی مدد کرے. اور انشاءاللہ کا جب وہ یہ بار بار ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کی رضا شامل ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے عمران خان کی بھی جو کرے گا. لیکن جو کیسز ابھی ان کے لگے ہوئے ہیں 10 کو جو بڑا اہم کیس ہے, تو 1-2 دنوں میں اس میں بھی ضمانتیں وغیرہ پیچھے ماضی میں بھی ہوئی ہیں تو اب بھی ہوں گی. تو اس سینیریو میں انہوں نے کہا ہے کہ عید سے پہلے عمران خان جو ہے گھر آ جائیں گے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.